بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو محبت کا ایک بہت پاورفل وظیفہ بتانے لگا ہوں، اور آج کا وظیفہ خصوصاً ان خواتین کے لیے ہے کہ جو بیچاریاں اپنے میکے میں روٹھ کر بیٹھی ہیں اور خامند سے ناراض ہو کر بیٹھی ہیں، اور خامند جو ہے وہ ان سے محبت نہیں کرتا، ان کے حقوق کو پامال کرتا ہے اور ان کو منانے کے لیے نہیں آ رہا۔ ہر طرح کا وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیا، ہر طرح کی کوشش کر کر دیکھ لی، لیکن شوہر منانے کے لیے نہیں آ رہا، تو وہ اس وظیفے کو توجہ کے ساتھ سنے۔ میں حزب البہار شریف، جو کہ روحانیت کی دنیا کا طاقتور کلام ہے اور جس کا میں عامل بھی ہوں اور ایک عرصے سے میرے مداومت میں ہے، ان اعمال میں شامل ہے کہ جن کی پابندی کے ساتھ میں مداومت کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، اور یہ وہ وظیفہ ہے کہ الحمدللہ مجرب المجرب، محبت کے اصول کے لیے جو شخص چاہتا ہو کہ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرے، جائز محبت کی بات کر رہا ہوں، تو اس مقصد کے حصول کے لیے نہایت مجرب المجرب ہے اور تجربہ شدہ۔ الحمدللہ میرے ایک دوست ہیں، عالم صاحب ہیں، تو انہوں نے مجھے کال کی اور کہا کہ جناب میرے ایک مقتدی ہیں، ان کی بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے روٹھ کر میکے میں، اور ان کا شوہر اس کو لینے نہیں آتا۔ وہ بیچاری بڑی پریشان ہے، اس کے گھر والے بڑے پریشان ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں کہ اس کا شوہر خود آ کر اس بچی کو، اپنی بیوی کو خود آ کر لے جائے۔ تو میں نے ان کو عمل بتایا، انہوں نے پابندی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، اور پھر ان کی کال تشریف لائی اور انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین کام ہو گیا ہے، شوہر خود آیا تھا لینے کے لیے اپنی بیوی کو۔ سبحان اللہ۔ تو وہ وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ یہ بات نوٹ کر لیں، آپ یہ بات دیکھیں کہ کون سی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ آپ کو روٹ کر میکے آنا پڑا، یا آپ نے شوہر کو اتنی تکلیف پہنچائی، یا کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ جس کی وجہ سے آج آپ اپنے سسرال نہیں بلکہ میکے میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ کہیں یہ آپ کی زبان درازی کی وجہ سے تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ گھر میں چیخ و پکار کرنے کی آپ کی عادات ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ہفتوں نہیں نہاتی اور جو ہے وہ ہر وقت میلی کچیلی اور پسینے میں شرابور رہتی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے جسم سے جو ہے وہ لہسن، تھوم، پیاز وغیرہ کی بدبو آتی ہے، اور جب آپ کا شوہر آپ کے قریب آتا ہے تو وہ آپ سے دور ہو جانے پر مجبور ہو جاتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنی زبان سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہیں، اور آپ نے اپنی زبان سے اپنے شوہر کو اتنی تکلیف پہنچائی ہے کہ آپ کا شوہر جو ہے وہ آپ سے دور رہنے کو ہی اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے اور عافیت سمجھتا ہے۔ دیکھیں، اگر ایسی کوئی بات ہے تو سب سے پہلے تو آپ ان معاملات کو حل کریں کہ جس کی وجہ سے معاملات اس نہج پر پہنچے ہیں۔ دیکھیں، وظائف پڑھ کر اگر آپ نے اپنے شوہر کے دل میں محبت پیدا کر بھی لی، آپ واپس اپنے سسرال چلی بھی گئیں، لیکن جب وہاں جا کر دوبارہ وہی معاملات کریں گی، وہی سختی والی باتیں کریں گی، اور شوہر اگر ایک بات کرے گا تو دو سنائیں گی، تو پھر ظاہر ہے کہ دوبارہ اس سے بڑھ کر مسائل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، خامند کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر حاکم بنایا ہے، افسر بنایا ہے، آپ اس کی ماتحت ہیں، اور آپ چاہیں کہ آپ جو ہے وہ اس پر حاکم بن جائیں، اسے غلام بنا لیں، جیسا کہ سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر بڑے جو ہے وہ وظائف ملتے ہیں کہ شوہر کو غلام بنانے کا وظیفہ، شوہر کو تابع دار بنانے کا وظیفہ، یہ الفاظ پڑھیں، شوہر آپ کا غلام بن جائے گا، شوہر آپ کی ہر جائز ناجائز بات مانے گا۔ دیکھیں، میں ایسا وظیفہ کبھی نہیں بتاؤں گا، اور نہ ہی یہ اپنی طبیعت میں شامل ہے۔ ہم حق سچ کی بات ہی اس چینل پر بیان کرتے ہیں، اور اس چینل کا مقصد بھی دین متین کی خدمت کرنا ہے، اور دعوت درود پاک کو عام کرنا، اور اللہ کے بندوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر چلانا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ ان علامات کو دور کریں، ان مسائل کو حل کریں، ان معاملات کو دیکھیں کہ جس کی وجہ سے معاملات اس نہج پر پہنچ گئے کہ آپ کو جو ہے وہ یہاں میکے میں اپنے سسرال کو چھوڑ کر رہنا پڑ رہا ہے۔ تو آپ ان معاملات کو دور کرنے کی کوشش کریں، سچی توبہ کریں۔ اگر آپ نے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کی زندگی جہنم بنا دی، تو توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ شوہر سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں۔ رابطہ ہو جائے اچھی بات ہے، معاملات حل ہو جائیں اچھی بات ہے، نہیں ہوتے آپ کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں توجہ کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں،
اللہ نے چاہا 21 دن سے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا. آپ کا شوہر آپ کی محبت میں شدت کے ساتھ مبتلا ہوگا, آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا. یہ جائز محبت کے لیے میں اجازت دے رہا ہوں, جائز محبت. جو ناجائز محبت کے لیے کوئی بھی وظیفہ اس کو پڑھے گا, نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا. آپ نے کرنا یہ ہے کہ مارج البحرین یلتقیان 700 مرتبہ, یہ وہ وظیفہ بتا رہا ہوں کہ جو میں نے اپنے دوست عالم صاحب کو بتایا تھا, تو یہ وہی وظیفہ ہے. 700 مرتبہ آپ نے مارج البحرین یلتقیان 21 روز تک پڑھنا ہے, اور توجہ کے ساتھ آپ نے بیٹھ کر پڑھنا ہے. جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنا جلدی آپ کا کام ہوگا, جتنی زیادہ کامل توجہ ہوگی, جتنا زیادہ وظیفے پر اعتماد ہوگا. دیکھیں اگر آپ بے یقینی سے پڑھیں گی کبھی کام نہیں ہوگا. یقین کامل کے ساتھ اطمینان رکھیں, اللہ نے چاہا رب کی ذات پر بھروسہ رکھیں. آپ اس وظیفے کو توجہ سے پڑھیں, پڑھتے ہوئے اپنے منہ میں مصری کی ڈلی رکھ لیں, میٹھی چیز رکھ لیں, اور پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں ہو کہ میں اس وظیفے کی برکت سے میرا شوہر جو ہے وہ میری محبت میں مبتلا ہو رہا ہے, میری محبت میں بے قرار ہو رہا ہے. تو اس طرح جب آپ پڑھیں پھر اس کے بعد آپ دعا کریں, اللہ نے چاہا بہت جلد آپ کا کام ہو جائے گا اور آپ کی جو حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی. اور وہ بھائی کہ جن کی ازواج جو ہے وہ روٹھی ہوئی ہیں, جن کی بیوی جو ہے وہ اپنے میکے میں ہے اور جو ہے وہ معاملات طلاق تک پہنچ چکے ہیں, تو وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. وہ بھی 700 مرتبہ اس کو توجہ کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں, اور پھر اس کے بعد دعا مانگیں. اللہ نے چاہا آپ کی بیوی آپ سے محبت کرے گی, لیکن آپ کی خدمت میں بھی یہی عرض کروں گا کہ آپ بھی ان معاملات کو دیکھیں, ان علامات کو دیکھیں, غور کریں کہ یہ جو معاملات اس نہج پر پہنچے کہ طلاق تک صورت اختیار کر گئی ہے, طلاق تک معاملات پہنچ گئے ہیں, کہیں آپ کی وجہ سے تو یہ سب نہیں, کہ کہیں آپ تو اپنی بیوی کے ساتھ گالم گلوچ نہیں کرتے, کیا آپ تو اپنی بیوی کو زبان کے ساتھ تکلیف نہیں پہنچاتے, کیا آپ اپنی بیوی کو ماں بہن کی یا اس کے ماں باپ کی گالیاں تو نہیں دیتے. دیکھیے کون سی خاتون ایسی ہوگی جو اپنے ماں باپ کی گالیاں برداشت کرے, ظاہر ہے کہ وہ آپ سے نفرت کرے گی. جب آپ اس کے ساتھ مار پیٹ کریں گے وہ آپ سے نفرت کرے گی, جب آپ ہر وقت سختی والا معاملہ کریں گے وہ آپ سے نفرت کرے گی. دیکھیں ہاں, اسلام نے ہمیں اپنے ازواج کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے. تو محبت سے پیش آئیں, آپ حاکم ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ناجائز کام کریں, زیادتی کریں, ظلم کریں. ایسا دیکھیں بروز قیامت ہر ظلم کا جواب دینا ہے. تو سب سے پہلے آپ جو ہے وہ ان معاملات کو دور کریں اور اس کے بعد اس وظیفے کو پڑھیں. اللہ نے چاہا آپ کا جو معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا. اور اس کی اجازت ہر اس عاشق رسول کو ہے کہ جو کمنٹس میں اللہ لکھے گا, اس ویڈیو کو لائک کرے گا, شیئر کرے گا, کیونکہ یہ چینل ہم نے بنایا ہی دین کی خدمت کے لیے, سرکار کے امتیوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے رستے پر چلانے کے لیے, انہیں نمازی بنانے کے لیے, انہیں درود پاک کا عامل بنانے کے لیے, استغفار, درود پاک, تسبیحات پر لگانے کے لیے, اور اس کام کے لیے کہ وہ ان کی زندگی رائیگاں نہ جائے اور اللہ کی عبادت کرتے گزرے. اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. آپ جب اس کی ویڈیوز دیکھیں گے, الحمدللہ کوئی غالباً 50 دن ہوئے ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی. لوگوں کو مہینوں لگ جاتے ہیں, سالوں لگ جاتے ہیں, ان کی ویڈیوز وائرل نہیں ہوتی ہیں. الحمدللہ کئی ویڈیوز اپنی وائرل ہو چکی. یہ اللہ کا کرم ہے, سرکار علیہ السلام کی نظر عنایت ہے, اور اللہ تعالیٰ مجھے استقامت سے نوازے. دعا بھی کیجیے گا اسی طرح دین متین کی خدمت کرنے کی, اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. یاد رہے کہ یہ وظیفہ جائز محبت کے لیے, وہ خاتون کے جس کی ساس جو ہے وہ اس پر ظلم کرتی ہے اور وہ اپنے ساس کے دل میں محبت پیدا کرنی چاہتی ہے, کہیں بھی ایسا معاملہ کہ کسی کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی, جائز نفرت, تو آپ جو ہے وہ نفرت پیدا ہو گئی اور آپ جو ہے وہ جائز محبت پیدا کرنا چاہتے یا کرنے چاہتی ہیں, تو آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتی ہیں. اسی طرح کوئی شخص ایسا کہ اس کا جو دشمن ہے وہ اسے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے, اسے اذیت پہنچانا چاہتا ہے, تو آپ اس کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جب اس وظیفے کو پڑھیں گے تو یقیناً اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی. تو اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کمنٹس میں اپنی نیتوں کا اظہار بھی کیجیے گا, اور اگر آپ اس حوالے سے کوئی کوسچن پوچھنا چاہیں تو کمنٹس میں کوسچن بھی پوچھ سکتے ہیں. ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا کہ جتنے بھی عاشقان رسول سنیں گے, عمل کریں گے, اللہ نے چاہا آپ کی اس ایک کلک سے اگر کسی کا گھر بس جائے تو یقیناً یہ آپ کے لیے بھی سعادت اور خوش بختی کی بات ہوگی.
اللہ کریم ہمیں نیکیوں پر استقامت نصیب فرمائے۔ اور آخری بات یہ کہ یہ وظیفہ تب عمل کرے گا اگر آپ نمازوں کی پابندی کریں گے۔ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، اگر آپ نے نمازوں کی پابندی نہیں کرنی، نمازوں کو چھوڑنا ہے، تو اس وظیفے کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا کام نہیں ہونے والا۔ میرے جتنے بھی وظائف ہوں گے ان میں نماز لازم ہوگی، یہ یاد رہے۔ اور حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ جس نے قصدن جان بوجھ کر کوئی نماز قضا کی تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہزاروں سال جہنم میں رہنا پڑے گا، کہ جب تک قضا نہ کر لیں اور جب تک توبہ نہ کر لیں اور اس کی قضا نہ کر لیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔